پاکستان کی ایک بہت بڑی پاپولیشن جو ہے وہ ابھی تک ایجوکیشن سے محروم ہے. ہائر ایجوکیشن کی بات کریں تو پھر تو معاملات اور چیلنجنگ ہو جاتے ہیں. کچھ آرگنائزیشنز ہیں, کچھ لوگ ہیں پاکستان کے نوجوانوں کی ایجوکیشن کے لیے کام کر رہے ہیں. میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں اورنج ٹری فاؤنڈیشن کے CEO عمر متین اللہ والا. You are not just focused on the tuition fee. You look at the overall holistic requirement. اسٹوڈنٹ کو یہ کہنا کہ اس کو صرف ٹیوشن فی کی ضرورت پڑ سکتی ہے, یہ تو اسٹوڈنٹ سے آپ پوچھیں نا کہ کہاں گیپ ہے جس کو برج کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ بچے کو اسکالرشپ مل گئی ہو لیکن اس کو مٹیریل کے پیسے نہیں ہو, ٹرانسپورٹ کے پیسے نہیں ہو, لیپ ٹاپ کے نہیں ہو. کمپیوٹر انجینئرنگ کر رہا ہے, 1.5 لاکھ کا لیپ ٹاپ تو نہیں لے سکتا. ہم نے بچوں سے پوچھا آپ کو کیا چاہیے ہم سے. کسی نے ٹیوشن کہی, کسی نے کتابیں کہیں, کسی نے ٹرانسپورٹ کا, اور کسی نے ایون میڈیکل اسسٹنس بھی کہی. کچھ بچے ایسے تھے جن کو بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت ہوتی تھی, کسی کو کوئی ٹائپ 1 ڈائبٹیز تھی تو ان کو دوائیوں کی ضرورت ہوتی تھی. اف دا فیملی کین ناٹ پٹ اے ڈیسنٹ میل آن دا ٹیبل. پڑھائی تو پھر اس کے بعد ہے نا, پہلے تو سروائیول ہے. None of the government responded to you. پنجاب گورنمنٹ بڑی ایکٹیو ہے ان چیزوں میں اور بڑے کام ہو رہے ہیں, تشہیر بھی ہو رہی ہوتی ہے ان کی. کچھ لوگوں کو اپروچ کیا ہے لیکن ہمیں اس کا خاطر خواہ کوئی جواب ملا نہیں. گورنمنٹ بھی ہماری ہے, ملک بھی ہمارا ہے, بچے بھی ہمارے. کراچی یونیورسٹی میں ہم نے سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کو اڈاپٹ کیا تھا. پورا اسٹرکچرل ڈیمیج اس کو ٹھیک کرے, اس کو ریویمپ کیا, باتھ رومز بنوائے, 2-1 کروڑ روپے اس پہ لگا دیے. 3 سے 4 کروڑ روپے اور چاہیے تھے, بالکل ایک IBA لمس کے جیسا بہترین ڈپارٹمنٹ بنا دیں. بڑا مشکل ہوا ہمیں پہنچنا, اس طرح کا رسپانس نہیں ملا. 2 لاکھ روپے میں آپ کا بیچلرز ہو جائے اور آپ کیمبرج میں یا آکسفورڈ میں یا UCL یا کنگز میں آپ کا ایڈمیشن ہو جائے اور اسکالرشپ, اس سے زیادہ کیا چاہیے آپ کو؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو 16 لاکھ روپے دے سکتے ہیں؟ اپیل کرتا ہوں گورنمنٹ سے اور جو بھی ایسے ادارے, چاہے وہ HEC ہو, ایجوکیشن منسٹری ہو. ماشاءاللہ TCF کام کر رہا ہے بیسک ایجوکیشن پہ, انڈس کام کر رہا ہے, اس طرح OTF بھی آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہے. گورنمنٹ کالجز اور یونیورسٹی کو ایسا بنا دیں کہ لوگ لائن میں کھڑے ہوں گورنمنٹ کالجز میں لگنے کے لیے. السلام علیکم اینڈ ویلکم. اسٹارٹ اپ پاکستان کے ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کا میزبان عدیل اظہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. پاکستان میں بہت سارے سوشل سیکٹر میں ہمارے پاس مسائل درپیش ہیں. ایجوکیشن از ون آف دوز بگ پرابلم. پاکستان کا اگر ہم ایجوکیشن ریٹ کے حوالے سے بات کریں تو جسے ہم لٹریسی ریٹ کہتے ہیں, پاکستان ہیزنٹ ڈن ریئلی ویل. ان فیکٹ کافی سارے ملکوں کے کمپیریزن میں اگر ہم بات کریں تو پھر اٹس کائنڈ آف این امبیرسنگ اے نمبر. یعنی ہمیں شرمندگی ہوتی ہے دیکھ کر کہ جہاں ایک طرف پاکستان میں کیا زبردست لائف سٹائل لوگ گزار رہے ہوتے ہیں, بڑے بڑے گھر ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, نمبر دیکھتے ہیں ہم فلانا 1 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ کی گاڑیاں لانچ ہو رہی ہیں جو ہاتھوں ہاتھ بک جاتی ہیں. وہاں پہ پاکستان کی ایک بہت بڑی پاپولیشن جو ہے وہ ابھی تک ایجوکیشن سے محروم ہے. انفیکٹ ہم جب لٹریسی ریٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہ بھی لوگ بہت ہی بیسک ہم ایجوکیشن کی بات ہوتی ہے, جو ڈیفینیشن آف سم ون بینگ لٹریٹ ہے دیٹس ورچولی کہتے ہیں جی الفابیٹس کو پہچاننا, اپنا نام لکھ دینا. ہائر ایجوکیشن کی بات کریں تو پھر تو معاملات اور چیلنجنگ ہو جاتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو پڑھنے کا شوق نہیں ہے, شاید کچھ میرے خیال سے ملک کا ماحول یا سلسلہ ایسا بن گیا ہے کہ جہاں پہ ایجوکیشن حاصل کرنا ذرا مشکل ہو جاتی ہے. اس اندھیرے میں بھی کچھ آرگنائزیشنز ہیں, کچھ لوگ ہیں ایسا کہ جو کہ کہتے ہیں نا کہ ایک اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے رہتے ہیں. اور آج میرے اسٹوڈیو میں جو میرے دوست موجود ہیں یہ بھی ان لوگوں میں سے ہیں who have been doing exceptional when it comes to the field of education in Pakistan. آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے اس آرگنائزیشن کا نام بھی سنا ہوگا. اگر آپ مجھ سے پوچھیں اٹس ون آف مائی موسٹ فیوریٹ چیریٹیبل آرگنائزیشنز, وہ آرگنائزیشن جو کہ پاکستان کے نوجوانوں کی ایجوکیشن کے لیے کام کر رہے ہیں. اس آرگنائزیشن کا نام ہے اورنج ٹری فاؤنڈیشن, اور میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں اورنج ٹری فاؤنڈیشن کے CEO عمر متین اللہ والا. السلام علیکم عمر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بالکل. میں کوئی بتا چلوں کہ OTF کے ساتھ میرا بھی اپنا ایک ذاتی تعلق ہے. I really love the thing that they are doing. جو ان کا پرپز ہے وہ بڑا زبردست ہے, اسپیشلی جب ان کی اینڈ پروڈکٹ میں دیکھتا ہوں تو مجھے اور زیادہ خوشی ہوتی ہے. تو ذرا عمر سے تھوڑا سا پہلے تعارف لیتے ہیں. بہت سارے لوگوں کے لیے ظاہر عمر OTF کا نام نیا ہوگا, وہ پہلی بار سن رہے ہوں گے. تھوڑا سا ہمیں بتائیے what does OTF Orange Tree Foundation, what do you guys do? تھینک یو دیل فار ہیونگ می ہیئر. OTF جو ہے وہ پہلے شروع ہوا تھا کہ ہم مدر اینڈ چائلڈ کے اوپر ہم نے فوکس کرا تھا شروع کے 6 سے 7 سال. سو اینڈ انٹرسٹنگلی جو مائیں اپنے بچوں کو لے کے 2011 میں آئی تھیں وہ بچے اس وقت 4 سال کے تھے. صحیح. اور اب وہ ماشاءاللہ سے 18 سال کے ہیں. تو وہ آپ سمجھ لیجئے کہ کوئی A لیول میں ہے اور کوئی ابھی گریجویشن شروع کر رہا ہے, اپنا انڈر گریڈ پروگرام شروع کر رہا ہے ماشاءاللہ, اور کوئی MIT کا خواب دیکھ رہا ہے کوئی کہیں. تو ماشاءاللہ سے جو سفر شروع ہوا تھا 4 سال کے بچوں کے ساتھ وہ ابھی تک جاری ہے. کمنگ بیک ٹو یور کویسچن, ہمارا شروع میں فوکس تھا کہ ہم اپنے گھر کی چیریٹی سے, اپنی جیب کی چیریٹی سے خاموشی سے کچھ بچوں کو پڑھائیں گے اور ان کو اس جگہ اس
کوالٹی آف ایجوکیشن دیں گے جو ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں. اوکے. اچھا 6 سے 7 سال جب گزرے تو اتنا وہ بڑھ گیا پروگرام, اور پھر ہمیں کالج کی اپلیکیشنز اتنی آنی شروع ہوئیں, اتنی زیادہ کہ ہمیں یہ فیل ہوا کہ وہ دونوں میں بہت میجر الائنمنٹ تھی, کیونکہ ان چھوٹے بچوں کو ہم لے کے جا رہے تھے جس طرف, اس طرف بہت سارے آلریڈی لاکھوں بچے آلریڈی پہنچے ہوئے تھے اور وہ اپنی مدد آپ پہنچے ہوئے تھے. میں نے اور آپ نے ان کو اسکالرشپ نہیں دی, نہ کسی اسٹیٹ سے ان کو اسکالرشپ ملی. انہوں نے اپنے انتھک محنت کے بعد, بہت سارے سیکریفائسز کے بعد, وہ بچے جو پورے پاکستان سے مختلف علاقوں سے پڑھ لکھ کے وہ ٹاپ کالجز یونیورسٹی تک پہنچے ہوئے تھے, انہوں نے ہمیں اپلیکیشن دینی شروع کریں ان آر 7th ایئر. تو پھر ہمارا پروگرام شفٹ ہوا, ایک میجر شفٹ کی طرف گیا, جو صرف جو اسکول سے شروع ہوا تھا, کنڈر گارڈن سے شروع ہوا تھا, وہ 7th ایئر میں وہ ہائر ایجوکیشن کی طرف چلا گیا. اور وہ پھر اتنا زیادہ اس کا انفلکس ہوا اور اتنا زیادہ ہمارے سامنے بچے ہیں کہ وہ تیار کھیتی تھی اس ملک کی, جو کہ وداؤٹ اینی ایکسٹرنل ہیلپ وہ بچے وہاں پہنچے ہوئے تھے, اور اب ان کو 3 سے 4 سال کی مدد کی ضرورت تھی. ٹھیک. اب 3 سے 4 سال مدد, اب IBA میں بچہ پہنچا ہوا ہے, کنگ ایڈورڈ میں پہنچا ہوا ہے, نسٹ میں, فاسٹ میں, NED میں, GK میں پہنچا ہوا ہے بچہ, اور اس کو پاس کوئی مینز نہیں ہے اسکالرشپ کے, اور وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ بھائی مجھے 4 سال کی مدد کر دو, اس کے بعد میں دینے والا بن جاؤں گا, مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں پڑے گی. سو اس لیے ہمارا جو شفٹ ہے وہ ہائر ایجوکیشن کی طرف چلا گیا. اینڈ لاسٹلی جو ہمارا مشن ہے, اٹس آل اباؤٹ فائنینشیل انڈیپینڈنس, کہ آپ جو ہے وہ جو بجائے خیرات برائے خیرات دیں, آپ اس طرح گفٹ کی طریقے سے دیں کہ وہ کل کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے اور اس کو آپ کی اور میری ضرورت نہ ہو. رائٹ. سو جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ کہ ہائر ایجوکیشن پہ فوکس ہے, یو ارینج اسکالرشپس فار دا نیڈی اسٹوڈنٹس, کہ وہ اپنے یہ جو 4 یا 5 سال کی ایجوکیشن ہے وہ بغیر کسی پریشانی کے اور بغیر کسی کو پڑھائی اس بنیاد پہ نہ چھوڑنی پڑے کہ یار میرے پاس پیسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. اور عمر, آپ کے ساتھ ظاہر اتنا انٹریکشن رہا ہے, جو ایک چیز میں نے اور جانی ہے وہ یہ کہ یو آر ناٹ جسٹ فوکسڈ آن دا ٹیوشن فی, یعنی آپ کا صرف ٹیوشن فی پہ فوکس نہیں ہے, بلکہ یو لک ایٹ دا اوور آل ہولسٹک ریکوائرمنٹ. تھوڑا سا اس پہ بھی روشنی اگر آپ ڈالیں. دیکھیں, اس میں تو دو رائے نہیں, اور مجھے سمجھ میں آج بھی نہیں آیا کہ ہمارے ملک میں یہ والا ماڈل کیوں نہیں فالو کیا گیا. اسٹوڈنٹ کو یہ کہنا کہ اس کو صرف ٹیوشن فی کی ضرورت پڑ سکتی ہے, تو یہ تو بڑی معصومانہ بات ہے. میرا خیال ہے کہ یہ تو اسٹوڈنٹ سے آپ پوچھیں نا کہ کہاں گیپ ہے, بالکل, جس کو برج کرنا ہے. اب اس کے ماں باپ, اس کو ہو سکتا ہے کہ اس کو بچے کو اسکالرشپ مل گئی ہو, لیکن اس کو مٹیریل کے پیسے نہیں ہوں, ٹرانسپورٹ کے پیسے نہیں ہوں, لیپ ٹاپ کے نہیں ہوں. اب ایک مزدور کا یا فروٹ والے کا یا کسی کارپینٹر کا یا کسی AC والے کا یا بجلی والے کا بیٹا ہے, وہ 1.5 لاکھ کا لیپ ٹاپ تو نہیں لے سکتا, بالکل, اور پرانا لیپ ٹاپ بھی 1 لاکھ کا نہیں لے سکتا. سو اگر وہ فاسٹ میں پڑھ رہا ہے اور کمپیوٹر انجینئرنگ کر رہا ہے, سو ہمارا ہولسٹک پروگرام تھا اسی لیے کیونکہ بچہ ہم سے آ کے جب انہوں نے پوچھا, ہم نے بچوں سے پوچھا آپ کو کیا چاہیے ہم سے, سو کسی نے ٹیوشن کہی, کسی نے کتابیں کہیں, کسی نے مٹیریل کا, کسی نے ٹرانسپورٹ کا, اور کسی نے ایون میڈیکل اسسٹنس بھی کہی. کچھ بچے ایسے تھے جن کو بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت ہوتی تھی, اور کسی کو کوئی ٹائپ 1 ڈائبٹیز تھی تو ان کو دوائیوں کی ضرورت ہوتی تھی. ان کے ایون ان کا اگر سنگل بریڈ ارنر ہے, باپ اگر کمانے والا ہے لیکن باپ اپنی انسولین کے انجیکشن نہیں لے پا رہا, اور وہ اس کو اللہ نہ کرے کہ کل کو وہ محتاج ہو جائے اپنی ٹانگ سے, تو آپ کے لیے وہ ایجوکیشن کے ساتھ ضرور جڑا ہوا اس لیے کیونکہ وہ اگر گھر میں اف دا فیملی کین ناٹ پٹ اے ڈیسنٹ میل آن دا ٹیبل, تو پڑھائی تو پھر اس کے بعد ہے نا, پہلے تو سروائیول ہے. بالکل, تو وہ ہولسٹک تو ضروری ہے. ایک باپ جیسے کفالت کرتا ہے اپنی اولاد کی, وہ کفالت 360 ہے ڈگری, تو آپ کا بھی پروگرام ایسی ہونا چاہیے. اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. آپ نے بولا کہ جی یہ تو سٹارٹ کیا تھا کہ ہم نے ایسی اپنے آس پاس کے بچوں کی مدد کرنے کے لیے وی اسٹارٹیڈ دس تھنگ, اور پھر یہ بڑھتا کافی اب اس کا جو ہے وہ ویب پھیل چکا ہے. تھوڑا سا اگر آپ ہمیں آئیڈیا دے سکیں, ہاؤ مینی اسٹوڈنٹس رائٹ ناؤ OTF سے اسکالرشپ حاصل کر رہے ہیں, اینڈ واٹ وڈ بی دا فائنینشیل ویلیو آف دیٹ؟ سو ابھی ہم اللہ کا بہت کرم ہے کہ اونلی ود اللہ تعالیٰز ہیلپ وی آر دا لارجسٹ پروگرام ان دا کنٹری فار ہائر ایجوکیشن اسکالرشپس, اینڈ وی اسٹینڈ ایٹ 2000 اسکالرشپس فلی فنڈیڈ پین پاکستان, and the financial load, the financial weightage of that is around 700 million, 0.7 billion. And اگر میں تھوڑا سا بات کروں گروتھ کی, because this is a big number. اگر ہم دیکھیں
تو پچھلے سالوں میں اس میں کافی اضافہ ہوتا ہوا نظر آیا ہے ویسے. 4 یا 5 سال سے جب سے ہم نے یہ انٹینشنلی اس کو اسکیل کرنا شروع کیا ہے, رائٹ, ہم ہر سال جو ہے وہ 30 to 40% کا ایکسپونینشیل گروتھ دیکھ رہے ہیں. اوکے, یعنی آپ یہ دیکھیے کہ تقریباً 350 سے ہم گئے 650 پہ, 650 سے ہم گئے 1000 پہ, 1000 سے گئے ہم 1300 پہ, اور اس سال ہمارا 1350 کا ٹارگیٹ تھا, 2000 کا نہیں تھا. ہم 1350 کا ٹارگیٹ 4 مہینے پہلے اچیو کر چکے ہیں. ماشاءاللہ. اب ہم 2000 کی طرف جا رہے ہیں نا, کیونکہ ہم اسٹریچ کر, ہمیں پیسے جمع کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے نا, اگر پیسے آئیں تو آپ اور بچوں تک پہنچیں. ہاؤ ڈز اٹ گو اباؤٹ, یہ ہوتا کس طرح ہے؟ کیا بچہ آپ کو اپروچ کرتا ہے یا یو ہیو ٹیمز ان یونیورسٹیز, وہاں سے آپ کے پاس اپلیکیشنز آتی ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے بہت سارے بچے جو یہ دیکھ رہے ہوں گے ہماری پوڈ کاسٹ, اینڈ ہماری آڈینس اسٹارٹ اپ پاکستان کی ٹینڈز ٹو بی آن دا ینگر سائڈ ایز ویل. ہو سکتا ہے بہت سارے بچے شاید اپنی پسند کی یونیورسٹی میں اس وجہ سے نہیں, وہ ان میں پوری کیپیبلٹی ہو بٹ نہیں جا پا رہے ہوں, بیکاز آئی مین لیٹس بی فرینک اباؤٹ اٹ عمر, آرگنائز آئی مین انسٹیٹیوشنز لائک IBA, میرا انسٹیٹیوشن ہے, ہمارے زمانے میں بڑا سستا ہوا کرتا تھا. آج میں جب IBA کی فیس سنتا ہوں تو میں حیران رہ جاتا ہوں. اچھا انسٹیٹیوشن ہے, لیکن ایک لوور مڈل کلاس کے بچے کے لیے یا ایک لوور کلاس کے بچے کے لیے IBA از اے ڈسٹنٹ ڈریم. ہاؤ ڈز دا پروسیس ورک, یہ ذرا تھوڑا سا بتائیے ہمیں. پہلے تو آپ کا سوال تھا کہ کس طرح بچے ہمارے تک پہنچتے ہیں. جی میں وہی جاننا چاہ رہا ہوں. جی, آج اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں 10 اسکالرشپ دینا چاہتا ہوں تو میرا پہلا آپ سے سوال ہوگا آپ کی انکلینیشن کس طرف ہے, میڈیسن کی طرف ہے, اسٹیم کی طرف ہے, یا کسی اور چیز کی طرف ہے. میں ایز اے ڈونر آپ کو یہ بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, میں آپ سے ضرور پوچھوں گا, کیونکہ آج ہمارا اتنا بڑا نیٹ ورک ہو گیا ہے کہ میں وہ پوچھ سکتا ہوں. آئی کین افورڈ ٹو آسک یو دیٹ کویسچن. سو اگر آپ مجھے کہتے ہیں میں اسٹیم کی طرف کروانا چاہتا ہوں بچوں کو, تو جو ہمارے اسٹیم ریلیٹڈ جو کالجز انسٹیٹیوٹس ہیں اکراس پاکستان, ہم ان کو ریچ آؤٹ کریں گے کیونکہ وہ ہمارے پارٹنرز ہیں. سو NED, IBA, نسٹ, فاسٹ, انڈس ویلی, ڈاؤ, ان میں سب سے زیادہ نمبر آف اسکالرشپ جو ہے وہ OTF دیتا ہے. تو OTF ان کو ریچ آؤٹ کرے گا اور OTF کہے گا یہ ہمارے پاس ڈونر آیا ہے, ہمارے پاس 10 اسکالرشپس آئی ہیں, آپ ہمیں ریکمینڈ کریں اسٹوڈنٹس. تو وہ ہمیں 10 کی جگہ 15 ریکمینڈ کر دیں گے, اور پھر ہم وہاں جا کے ان کا انٹرویو کریں گے. اوکے, اور ہمارا پینل بیٹھے گا اور ہم اس میں سے سلیکٹ کریں گے, اور سلیکٹ کر کے پھر آپ کو ہم بتائیں گے کہ جی آپ کے لیے ہم نے یہ اسٹوڈنٹ سلیکٹ کیا, اور پھر آپ کو بائی اینول ڈونر رپورٹ ملے گی, وہ پھر باقی پروسیس فالو کرے گا. رائٹ. اب یہ تو دیکھیے ایک بڑا ڈونر آ گیا, میرے جیسے ایک چھوٹا سا ڈونر ہے جس کو اپنی سالانہ زکوٰۃ نکالتے ہیں اور کہتا ہے کہ یار آئی وانٹ ٹو گیو 50,000 روپیز ٹو OTF. لیٹس سے میں نے فارمولا سیٹ کیا ہوا ہے. واٹ اباؤٹ مائی کیس؟ میں آپ سے کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ مجھے STEM میں کرنا ہے یا مجھے سوشل سائنسز میں کرنا ہے, کیا کرنا ہے. یہ جو رینڈم آپ کے پاس سپورٹ آتی ہوگی, ہاؤ ڈو یو مینیج دیٹ؟ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ 4,000 روپے بھی دیتے ہیں, ہمیں چیک دیتے ہیں باقاعدہ, جو ہمارے اسٹوڈنٹ نکل چکے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹ 2 لاکھ بھی کا بھی چیک دیتے ہیں. ہمارے ایون جو ٹیم ممبرز ہیں جو اب امریکہ چلے گئے ہیں, انہوں نے آٹو پہ ہم اپنا لگایا ہوا ہے آئی کیئر میں یا باقی پیمنٹ پورٹلز میں, جہاں ان کے ہر مہینے $35 سے $100 جو ہے ان کے کٹ رہے ہوتے ہیں, وہ پول میں جا رہے ہوتے ہیں. ان کو یہ ٹرسٹ ہے کہ یہ صحیح جگہ تک پہنچیں گے. آپ نے جو فی کی بات کری تھی, میں اس پہ بھی اپنا ایک کامنٹ دینا چاہوں گا کہ فی کا تو اس وقت یہ حال ہے کہ جیسے آپ نے IBA کی بات کری, ڈیفینیٹلی IBA جو ہے وہ بہت اچھی کوالٹی پرووائڈ کرتا ہے. ہاؤ ایور لاسٹ 3 to 4 years میں آئی ہیو ایکسپیرینسڈ اے ویری انیوژل رائز ان اٹس فی. جو ان کا اسٹرکچر ہے, یعنی 6.5 سے 7 لاکھ روپے تھا کوئی 2-1 سال پہلے, اور جو کہ آج 10 سے 11 لاکھ ہو گیا ہے. انڈس ویلی کا جو ہے وہ میری بیٹی وہاں پڑھتی ہے, وہاں پر قریباً کوئی 3.5-4 لاکھ تھا, جو اب میں 6.5 لاکھ روپے دے رہا ہوں یا 6 لاکھ روپے دے رہا ہوں. میں یہ کویشچن نہیں کر رہا کہ یہ صحیح نہیں ہوگا, بٹ میں یہ ضرور کویشچن کر رہا ہوں کہ کتنے بچے افورڈ کر سکتے ہیں. انڈیویجول ڈونر کی جو بات آ رہی تھی وہ یہ تھی, تو آپ اس کو کیا رینڈم ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں یا کیا کرتے ہیں؟ آئی مین وہی جو امریکہ سے بچے نے $10 لگایا ہوا ہے آپ کے پاس آ رہا ہے, عدیل اظہر مہینے کے لیے 20,000 دے رہا ہے, یہ بھی ایک پول جمع ہو رہا ہے آپ کا, وچ از آئی ووڈ سے نان ڈسکریٹ کائنڈ آف فنڈنگ جو ہے آپ کی. تو وہ آپ اپنے ایڈمنسٹریٹو ورک میں کیا کرتے ہیں؟ ویئر ڈو یو یوٹیلائز دیٹ؟ ہمارے پاس جو پیسے آتے ہیں, ہمارے سال کا ایک ٹارگیٹ سیٹ ہوتا ہے. اب جیسے اس سال ہمارا اگلے سال کا ٹارگیٹ آلریڈی ہم نے سیٹ کر دیا کہ جو کہ قریباً 2300 اسکالرشپس ہے. اب 2300 کے لیے ہم کام شروع ہم کر دیں گے جولائی 1 سے. آپ کے پیسے آئیں گے وہ بھی اسی 2300 میں جائیں گے, دوسرے کے پیسے آئیں گے وہ بھی اسی 2300 میں جائیں گے. ایز فار ایز ایڈمن کاسٹ از کنسرنڈ, تو اس میں ہماری قریباً 8 سے 10% ہماری آپریٹنگ ہماری پروگرام کاسٹ ہے.
اور وہ پروگرام کاسٹ میں ظاہر بات ہے ہمارے ڈونر رپورٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے, ہمارا ایڈمیشن ڈپارٹمنٹ ہے, ہمارے 6 گائیڈنس کاؤنسلرز ہیں جو اسٹوڈنٹ ساتھ اٹیچڈ ہیں, ہمارا میڈیکل ریپس ہیں جو کہ 24/7 اسٹوڈنٹ ساتھ اٹیچڈ ہیں. اگر رات کو 3 بجے بھی کسی اسٹوڈنٹ کی میڈیکل ایمرجنسی ہوتی ہے تو الحمدللہ دیٹ از ٹیکن کیئر آف. ظاہر میں نے اپنے اسٹارٹ میں ہی بات کی تھی کہ ایجوکیشن واقعی پاکستان کے سوشل سیکٹر میں ایک ایسا ایریا ہے کہ جس میں کوئی ایسی چیز ہم نے نہیں کی ہے. شرمندگی ہوتی ہے جب ہم اپنے نمبرز دیکھ رہے ہوتے ہیں, بٹ وین اٹ کمز ٹو ہائر ایجوکیشن وچ از یور ایریا, تھوڑا سا نمبرز اگر آپ کے پاس ہو ہمارے ساتھ شیئر کریں. آر وی ان اے کرائسس دیئر ایز ویل جسٹ لائک کہ ہم اپنی ایلیمنٹری ایجوکیشن میں ہیں؟ میری فرسٹریشن ڈے ون سے یہ شاید نہیں ہے کہ ہم کرائسس میں ہیں. میری فرسٹریشن یہ ہے ہم کرائسس کا کچھ کر نہیں رہے. صحیح, کچھ بھی نہیں کر رہے. ان 15 سالوں میں میں نے دعا کری اللہ تعالیٰ سے کہ کچھ ہو جائے, کچھ لوگ جڑ جائیں. پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, ہم میں کوئی مسئلہ ہے یا ہماری کوششوں میں کوئی مسئلہ ہے. آپ کی جہاں اسٹیٹسٹکس کی جہاں تک بات ہو رہی ہے, 7% بچوں کو ایکسیس ہے کوالٹی ایجوکیشن کا. 7%. اٹ یوز ٹو بی 6%. 15 سال میں وہ 7 ہوا ہے. صحیح. اچھا, اس 7% میں قریباً 12% جو ہیں وہ ہائر ایجوکیشن کی طرف جاتے ہیں, یعنی انٹرمیڈیٹ تک پہنچ جاتے ہیں, باقی نہیں پہنچ پاتے. اور اس میں پریویلیج سیکٹر بھی شامل ہے. یہ اس میں کوئی انڈر پریویلیج صرف شامل نہیں ہے, اس میں سب شامل ہیں. تو پھر اس کے بعد یہ کہ جو سارا فوکس ہے, جو میری فرسٹریشن ہے وہ اس لیے بھی ہے کہ سارا فوکس جو ہے وہ بیسک ایجوکیشن ہے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ آج جہاں پر آپ اس وقت ابھی جیسے آج کل جنگ چل رہی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں ڈرون, بالکل آپ اے آئی ٹیکنالوجی دیکھ رہے ہیں کہ جی آپ نے دوسرے ملک میں بیٹھ کے کھڑکی کے اندر سے آپ نے کوئی میزائل فائر کرنا ہے تو آپ اے آئی ٹیکنالوجی یوز کر لیتے ہیں. اس وقت ایک ملک میں ڈاکٹر بیٹھ کے دوسرے ملک میں آپریشن کر رہے ہیں. یار ان حالات میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی لکھنا پڑھنا آتا ہے. یار ایسے یوتھ, یہ تو یوتھ کے ساتھ زیادتی ہے نا. آپ کی 55-60% آپ کی یوتھ پاپولیشن ہے جو کہ آپ کا سب سے بڑا ریسورس ہے, سب سے بڑا. رائٹ. چلو اس میں سے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا تو آپ ان کا تو ہاتھ پکڑ سکتے ہیں جو پہنچ چکے لیڈنگ کالجز, یونیورسٹیز, ووکیشنل سینٹرز. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ سارے تو IB میں نہیں جائیں گے, سارے لمز نہیں جائیں گے. کوئی AC ٹیکنیشین بننا چاہے گا, کوئی ہو سکتا ہے کہ کارپینٹر بننا چاہے, کوئی فورمین بننا چاہے, کوئی اور کوئی انجینئرنگ کوڈنگ کرنا چاہے. آپ جہاں جو کرنا چاہتا ہے, جو گلوبلی امپلائبل فیلڈز ہیں, آپ اس میں اس کا 2-3 سال ہاتھ پکڑ لیں بھائی. اور وہی جو چیز جو آپ کے لیے پرابلم بنی ہوئی ہے وہ آپ کے لیے ایک پروڈکٹیو ریسورس بن جائے گی. تو یہ فرسٹریشن یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے نا وہ بس یہ ہوتا ہے کہ جی ہم نے اس کو لکھنا پڑھانا سکھا دیا, سائن کر لیتا ہے, اخبار پڑھ لیتا ہے. اس طرح تو آپ کی قومیں آگے ترقی نہیں کریں گی. آپ کو اس کو AI میں لے کے جائیں, STEM کی طرف لے کے جائیں, جو دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں ضرورت ہے. اب مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی مثال دوں میں آپ کو. اب کینیڈا میں ہیلتھ ورکرز کی ضرورت ہے, وہاں پورے نہیں ہو رہے. US میں ہیلتھ ورکر کی ضرورت ہے, پاپولیشن ایج ہو رہی ہے, بڑھی ہوتی جا رہی ہے. بالکل. آپ یہ بتائیے کہ اگر وہاں سے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کوئی بات ہو جائے, میں آپ کو یہاں پر کمٹمنٹ دے رہا ہوں کہ اگر وہاں کی گورنمنٹ اور ہماری گورنمنٹ میں کوئی بات ہو جائے اور ان کو اگر 1000 یا 500 ہیلتھ ورکرز چاہیے ہوں اور ان کو کسی ایک خاص جگہ سے سرٹیفائڈ چاہیے ہوں, تو ہم اس میں ساتھ ڈال سکتے ہیں. ہم انٹرنیشنل ڈونر ساتھ لا سکتے ہیں. بالکل. 500,000 جو آج 500,000 سے شروع ہوئے, کل 10,000 بھی کر کے دیں گے ان کو. تو یہ چیزیں تو کوئی راکٹ مشکل تو نہیں ہے, صرف ایک آپ کی انٹینٹ ہونی چاہیے. ایبسلیوٹلی. عمر, یہاں سے ظاہر ایک ڈسکشن جس طرف پہ نکل, جو آپ کی بات سن کے مجھے اندازہ ہو رہا ہے, آئی کین سی اے لاٹ آف فرسٹریشن. ہم شاید اپنے اس فرسٹریشن کا اظہار کیمرے پہ اور مائک پہ کر رہے ہوتے ہیں. یو آر رائٹ دیئر ان دا فیلڈ, اور آپ کا جو لیول آف فرسٹریشن ہوگا ظاہر ہے وہ بالکل الگ ہوگا. ایک جو ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہمیں پڑھایا گیا تھا, جی پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست ہے. ویلفیئر اسٹیٹ کے اوپر کچھ ذمہ داریاں آتی ہیں جس کی آئی تھنک بہت اچھی, میں اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ کی بات نہیں کر رہا, میں ویلفیئر اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں. ناردرن یورپین کنٹریز کی اگزامپل دی جاتی ہے. آئی مین کیا ایجوکیشن تو کیا ہیلتھ سروس تو کیا کہتے ہیں جی سیف گارڈ سیکورٹی اینڈ ایوری تھنگ. ریاست نے اپنے اوپر ذمہ داری لی ہوئی ہے. آپ جو کام کر رہے ہیں, آپ ہو گئے سٹیزن فاؤنڈیشن ہو گئی, انڈس ہاسپٹل ہو گیا, یہ لوگ تو جو کام کر رہے ہیں, اخوت فاؤنڈیشن ہو گئی, زبردست کام کر رہے ہیں. یہ تو سرکار کے اوپر سے بوجھ کم کر رہے ہیں نا, یہ تو ذمہ داری سرکار کی ہونی تھی. وین یو گو آؤٹ دیئر اینڈ ٹاک ٹو دا گورنمنٹ, دے ہیو گاٹ, پاکستان میں دیکھا جائے تو انلمیٹڈ فنڈز ہیں نا گورنمنٹ کے پاس. دیکھا جائے اگر ایک لڑکی کی کفالت کے کتنے پیسے لگ جاتے ہیں. ہم اپنے اللہ تللو عیاشوں میں ان کی اپنی صرف ٹرانسپورٹیشن کے لیے اربوں خرچ کرنے کو تیار ہیں.
when you go to the government, you talk to them, what kind of feedback یا کس طرح کا رسپانس ان کی طرف سے آتا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ڈیفینیٹلی پرائرٹیز آر کمپرومائزڈ. دوسری بات یہ کہ آپ نے جو ذکر کیا ہیلتھ کیئر کا، جیسے انڈس کا یا آپ نے ٹی سی ایف کا، یا وہ یہ تو بے شک اسٹیٹ کا کام بھی کر رہے ہیں اور اسٹیٹ کی مدد بھی کر رہے ہیں. بالکل. اور یہ میں کہہ رہا ہوں ہیروز ہیں ہمارے ملک کے. میرا ایک سوال ہے آپ سے بھی اور جو سننے والوں سے کہ آپ جب ایک خیراتی اسپتال ہوتا ہے یا خیراتی کلینک یا خیراتی پانی کا یا کھانے کھلانے کا، یہ کوئی سسٹینیبل سولوشن تو نہیں ہے. یہ تو ایمرجنسی سچویشن ہے. ہم تو ایمرجنسی سے نہیں نکل پا رہے. ہم تو یہ کر رہے ہیں کہ آج اگر 2000 لنگر ہیں تو کل 2500 لنگر ہوں گے پرسوں. ہم یہ نہیں چاہتے. ہماری سکسیس تو یہ ہونی چاہیے 2000 کل 1800 ہیں. بڑی کامیابی مانی جاتی ہے کہ ہم نے بڑھا دیا. جی بڑھا دیے. تو اچھا یہ بوجھ بھی جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر پہ آ رہا ہے نا. رائٹ. کہ وہ اور پیسے مانگتے ہیں. وہ پیسے ڈیمانڈ تو کم نہیں ہو رہی. اب آپ کا جو تیسرا سوال تھا کہ گورنمنٹ سے جو ہے ہم کیا، تو میں اپنی پرسنل آپ کو بتاؤں کہ چیلنج میرا یہ ہے کہ اب اور یہ میں اگر میرا میسج پہنچ جاتا ہے صحیح دروازوں تک تو میں تو چاہوں گا، میں ابھی بھی یہ ویلڈ میری ریکویسٹ ہے کہ میرے پاس انٹرنیشنل ڈونرز ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن کے لیے کوئی فنڈ دے گی تو ہم میچ کریں گے. اور ان کے لیے $500,000 to $1 million کوئی بڑی بات نہیں ہے. رائٹ. تو اب وہ چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو، سارا پاکستان ہمارا ہے، سارے بچے ہمارے ہیں. تو اگر کوئی لیٹ سے کہ آج اگر سندھ کی گورنمنٹ کی طرف اگر میری آواز پہنچ رہی ہے یا پنجاب کی یا کے پی کی، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم سے پارٹنرشپ کرنا، تو ہم تو ہمارے بچے ہیں نا، یہ ہمارا کل ہے، ہمارا مستقبل ہے. رائٹ. تو ہمارے پاس ایسے ہیں، لیکن اتنی لیئرز آف کمیونیکیشن ہے کہ ہم وہاں تک، آپ یقین کریں اگر آپ میرا لنکڈن چیک کریں تو میں نے وہاں لکھا ہوا ہے کہ کیا کوئی پروونشل گورنمنٹ کوئی ہم سے پارٹنرشپ کرنا چاہے گی، اور میں نے وہاں ٹیگ کیا ہوا ہے جن کو میں جان سکتا ہوں، جن کو میں ٹیگ کر سکتا ہوں کہ شاید کسی کی میری آواز کسی تک پہنچ جائے. ہماری 15 سال کے بعد آفٹر بینگ دا لارجسٹ پروگرام ان دا کنٹری وی اسٹل ڈو ناٹ نو ہاؤ ٹو اپروچ دیم، ہاؤ ٹو گیٹ ان ٹچ ود دیم. رائٹ. میں تو یہ کہوں گا کہ ہم نے آج تک ابھی گورنمنٹ سے پیسہ نہیں لیا، لیکن ہم ان کے ساتھ پیسے جوڑنے کو تیار ہیں، فنڈز میچ کرنے کو تیار ہیں، مل کے کام کرنے کو تیار ہیں. لیکن ہمارا مین فوکس یہی ہے کہ انسٹیٹیوٹ وہ ہوگا جس کے پاس یعنی ڈیٹا ہوگا امپلائبلٹی کا، پلیسمنٹ کا. دوسری بات یہ کہ اس گلوبلی امپلائبل فیلڈز میں ہوں گے بچے، ہائی پوٹینشیل ہائی میرٹ ہوں گے بچے، اور آخر میں ایونچولی ہمیں نظر آ رہا ہوگا کہ وہ اپنے پیر پہ کھڑے ہوں گے. یہاں پر ہم فنڈ میچ کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنے بھی اور انٹرنیشنل ڈونرز کے بھی. کبھی کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کبھی کوئی نن آف دا گورنمنٹ رسپونڈیڈ ٹو یو؟ مثلاً میں بظاہر تو ایسا لگتا ہے پنجاب گورنمنٹ بڑی ایکٹیو ہے ان چیزوں میں اور بڑے کام ہو رہے ہیں، بڑے تشہیر بھی ہو رہی ہوتی ہے ان کی. ہم نے گورنمنٹ کو اپروچ جو ہے وہ یعنی کچھ لوگوں کو اپروچ کیا ہے، اور میں مناسب نہیں سمجھتا ان کا نام لینا. جی جی. لیکن ہمیں اس کا خاطر خواہ کوئی جواب ملا نہیں. صحیح. لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا، دیکھیں شکایت کرنے سے کام نہیں ہوتا. میں تو آج بھی کہہ رہا ہوں، دیکھیں گورنمنٹ بھی ہماری ہے، ملک بھی ہمارے، بچے بھی ہمارے ہیں. میں آپ کے توسط سے یہ آج بھی پیغام دوں گا کہ جیسے ابھی کراچی یونیورسٹی میں ہم نے سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کو جو ہے وہ اڈاپٹ کیا تھا. اوکے. اور ہم نے اس کو پورا اسٹرکچرل ڈیمیج اس کے ٹھیک کرے جو تھے، اس کو ریویمپ کیا، ہم نے وہاں باتھ رومس بنوائے، ہم نے اور چیزیں، اور ہم نے کوئی 2-1 کروڑ روپے اس پہ لگا دیے. اب ہمیں 3 سے 4 کروڑ روپے اور چاہیے تھے کہ ہم اس کو بالکل ایک IBA لمس کے جیسا بہترین ڈپارٹمنٹ بنا دیں. تو وہ ہمیں بڑا مشکل ہوا ہمیں پہنچنا کہ صحیح کوارٹرز تک، لیکن ہم نہیں پہنچ سکے، اور جب ہمیں پہنچے تو ہمیں اس طرح کا رسپانس نہیں ملا. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں گورنمنٹ، سارے گورنمنٹ کالجز یونیورسٹی تو برے نہیں ہیں. بالکل. تو میرا یہ خواب ہے کہ کیونکہ مجھے اب لگتا ہے کہ جو کام میں نے شاید 30 یا 40 سال کی عمر میں کرا تھا، اگر میں 20 سال کی عمر میں کر لیتا تو شاید مجھے لگتا ہے میرے پاس ٹائم کم ہے. اور کام بہت ہے، اور کام ہم کر سکتے ہیں. مجھے خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم کام کر سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی امپاسبل چیز ہے. تو میرا یہ خواب ہے کہ جو پاکستان کے تمام علاقوں میں، لیٹ الون سندھ یا پنجاب، بٹ تمام علاقوں میں جو زبردست کالجز اور یونیورسٹیز ہیں جہاں پر پروگرامز اچھے ہیں، فیکلٹی اچھی ہے، اگر ہم ان کے ساتھ پارٹنرشپ کر لیں، رائٹ، اور اس میں پھر خود بھی ڈونیشن دیں، ریز کریں، اور باہر سے بھی لے کر آئیں. اور اس لیے میرا خواب یہ ہے کیونکہ دیکھیں ان کی فریکشن آف کاسٹ کی فیس ہے. مطلب میری اپنی بیٹی جو ہے وہ 46,000 روپیز سال پہ وہ پڑھی ہے.
اور ابھی اس کو باہر ون آف دا لیڈنگ یونیورسٹیز میں ایکسیپٹ ہوئی ہے وہ ماشاء اللہ. تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ 2 لاکھ روپے میں آپ کا بیچلرز ہو جائے, ٹھیک, انڈر 2 lakhs, رائٹ, اور آپ کیمبرج میں یا آکسفورڈ میں یا UCL یا کنگز میں آپ کا ایڈمیشن ہو جائے جسٹ لائک دیٹ اینڈ آن اسکالرشپ, تو یار اس سے زیادہ کیا چاہیے آپ کو؟ ایبسلیوٹلی. آپ اور جو یونیورسٹیز ہیں جو 15 لاکھ 20 لاکھ چارج کرتی ہیں, مجھے ان کے خلاف کچھ نہیں ہے میرے پاس کوئی مسئلہ, میں وہ کریں چارج, وہ شور صحیح حق پہ کرتے ہوں گے, بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کتنے لوگ ایسے ہیں جو 16 لاکھ روپے دے سکتے ہیں. بالکل ایسی. تو میں یہ اپیل کرتا ہوں گورنمنٹ سے اور جو بھی ایسے ادارے ہیں جو یعنی چاہے وہ HEC ہو یا ایجوکیشن منسٹری ہو, کہ بھائی آپ اگر ہمارے ساتھ آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم تو ایک ٹیم ہے نا, ایک ہی یونٹ ہیں, آپ ہمیں الگ نہیں سمجھیں. ہم آپ کا ہاتھ جس طرح ماشاء اللہ TCF کام کر رہا ہے بیسک ایجوکیشن پہ, جس طرح انڈس کام کر رہا ہے, اس طرح OTF بھی آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہے. کہ گورنمنٹ کالجز کو اور یونیورسٹی کو ایسا بنا دیں کہ لوگ لائن میں کھڑے ہوں گورنمنٹ کالجز میں لگنے کے لیے. کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک زمانہ ہم نے دیکھا ہے عمر, میرے خیال سے میں اور آپ جس وقت ہم لوگوں نے انٹرمیڈیٹ کیا ہے, سو ابھی ہم بات کر رہے تھے آدم جی سائنس کالج, میں نے انٹر وہاں سے کیا ہے, اور کوئی ہمارے زمانے میں کوئی A levels O levels کا کوئی ایسا ذکر نہیں ہوتا تھا. جب ہم نے میٹرک کیا تو ہمارے لیے ایک ڈریم ہوتی تھی کہ جس کا آدم جی میں ہو جاتا تھا وہ ہمارے لیے کچھ الگ ہی شے ہوتی تھی. بالکل کہ وہ انسان کا آدم جی میں ہو گیا. آدم جی, سینٹ جوزفس لڑکیوں میں, کراچی کی ہم بات کر رہے ہیں آف کورس, یہاں پہ آئی ایم پریٹی شیور اسلام آباد میں ابھی بھی تھوڑا بہت گورنمنٹ کالجز کا ابھی بھی شاید تھوڑا بچا ہے, باقی جگہوں پہ تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ایک باقاعدہ پلان کے تحت جو ہے نا یہ سارے کے سارے ایریا. ابھی ریسنٹلی اتفاق ہوا آدم جی سائنس کالج کے سامنے سے گزرنے کا, اور بڑا افسوس بھی ہوا دیکھ کے بلڈنگ کی حالت کیا تھی اور کیا ایک زمانے میں یہ پرشکو جگہ ہوا کرتی تھی. بٹ نیورتھلیس لیٹس ٹاک اباؤٹ, آپ نے ابھی مینشن کیا ایک نمبر 700 ملین آپ فنڈ ریز کرنے میں کامیاب ہوئے. ٹیل می اباؤٹ ہاؤ ایزی اور ڈیفیکلٹ اٹ از. 70 کروڑ ایک بہت بڑا اماؤنٹ ہے پاکستان میں. کسی سیٹ کے سامنے, کسی آرگنائزیشن کے سامنے آپ پیسے مانگنے جائیں, what kind of response do you get? Like, do you find them کہ یار they are willing to help you out as long as your plan is good, یا it takes a lot of convincing? کسی کارپوریٹ کو اور کسی انڈیویجول سیٹ کو اپروچ کرنے میں کیا ڈفرینس ہے؟ تھوڑا بہت something learning, some kind of a learning for us جو ہم سیکھ سکیں اس چیز پہ. میں آپ کو پہلے تو بتاؤں ایمانداری کی بات, جو پہلے سال میں نے 15 لاکھ روپے ریز کرے تھے وہ زیادہ مشکل تھے. اوکے. اور اب ہر سال کیسے ریز ہو جاتے ہیں وہ مجھے بھی نہیں پتا, ماشاء اللہ, تو بس ہو جاتے ہیں. صحیح. اور جو ہم سوچتے ہیں اس سے زیادہ ہی ہو جاتا ہے. اچھا, اب دوسری بات یہ ہے کہ میرا ایک سوال ہے آپ سے, کہ یہ جو انڈس ہاسپٹل جا کے باہر فنڈ ریز کرتا ہے یا TCF باہر فنڈ ریز کرتا ہے, اور ایک جیسے ہیوسٹن سے اور ایک چیپٹر سے 1.5-2 ملین ڈالر اٹھاتے ہیں, یہ کون دیتا ہے ان کو پیسہ؟ پاکستانی نہیں. کون پاکستانی دیتے ہیں؟ یہ سیٹ دیتا ہے. انڈیویجولز ہوتے ہیں یہ. انڈیویجولز کون ہیں؟ وہ آپ کے جیسے پروفیشنلز ہیں جو وہاں جو اسٹوڈنٹ کی حالت میں یا پڑھائی اپنی انڈر گریڈ یا ماسٹرز کر کے وہاں پہنچے. اس میں سے کوئی سیٹ نہیں ہے, شاید اکا دکا ہوگا نکلے گا سیٹ, باقی سارے جو ہے وہ مڈل کلاس فیملی یا لوور انکم بریکٹ فیملی سے تھے. ٹھیک ہے, ان سب کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس وہ ایک ڈگری تھی, وہ ڈگری ایسی فیلڈ میں ہوگی جو وہاں پر ایکسیپٹ ہو گئی. مزید انہوں نے پڑھ لیا, مزید انہوں نے کما لیا. اب وہی بچے جو آج ماشاء اللہ یعنی بڑے یعنی اچھے عمر رسیدہ لوگ بن گئے ہیں, وہ آپ کو ملینز آف ڈالرز دے رہے ہیں, وہ آپ کو 3.8 بلین ڈالرز کی ریمیٹنسز دے رہے ہیں. تو کوئی بیچنے میں کوئی اٹ از اے سیلیبل پروگرام, رائٹ؟ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی یہی کر رہے ہیں. رائٹ. ہم کہہ رہے ہیں بجائے اس کے کہ اس کو میں لائن میں لگا دوں کسی اور خیراتی ادارے کی کھانا کھانے کے لیے یا اس کو علاج کرانے کے لیے, اگر اس میں سے 10 لوگوں کو میں نکال سکتا ہوں تو بھائی 10 کو تو نکال لوں, مجھ سے تو اللہ میری ہی کیپیسٹی کا سوال کرے گا نا. رائٹ. تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں اس کو. اور جو جہاں تک آپ کا سوال ہے, لوگ مدد کرتے ہیں, بالکل مدد کرتے ہیں, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے, پہلے مجھے شکایت ہوتی تھی, شکوہ ہوتا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ اس کو کیوں دیتے ہیں, اس کو کیوں دیتے ہیں, ان بچوں کو ذات کرا دیں چیریٹی سے. لیکن مجھے اب شکوہ نہیں ہوتا, کیونکہ وجہ یہ کہ یار اگر ایک آدمی کو کھانا نہیں مل رہا یا ایک آدمی کو علاج کرانا ہے تو وہ تو پرائرٹی ہے نا. بالکل. تو وہ اب مجھے شکوہ نہیں ہوتا, اب مجھے افسوس ہوتا ہے بس. لیکن میں کم از کم یہ مجھے اللہ سے بہت امید بھی ہے اور مجھے خوشی بھی ہوتی ہے کہ چلو میں اپنے حصے کا یا لوگ اپنے حصے کا جو کام کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. باہر اگر آپ ملک میں جائیں گے اور آپ اس کے پاس اگر $10,000 ہے اور آپ کہیں گے کہ بھائی تم ساتھ میں انٹرویو میں بیٹھو, تم اپنی من پسند بچہ جو ہے وہ تم اس کو سپورٹ کرو, 4 سال ہم تمہیں ٹرانسپیرنسی دیں گے, کیوں نہیں پیسے دے گا آپ کو؟ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے آپ کے کام میں کہ آپ بالکل ہر چیز سامنے
بچھا دیں اس کے کہ بھئی یہ جو معلوم کرنا ہے جو سوال کرنا ہے کرو کہ تمہارا پیسہ کدھر گیا. رائٹ. اور اس کے بعد یہی اب بچے ہمارے کتنے بچے ایسے ہیں کہ جو جرمنی چلے جاتے ہیں, فل برائٹ اسکالرشپ پہ چلے جاتے ہیں. یہاں پر پچھلے 2 یا 3 سال میں 400 بچے گریجویٹ ہوئے ہمارے ٹاپ لیڈنگ یونیورسٹیز سے. سب ماشاء اللہ لگ گئے جابس پہ. 15 یا 20 جو نہیں لگے ان کا ڈیٹا اس وقت میرے پاس کمپیوٹر پہ ہے. اب ہم ان کو لگوانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ماشاء اللہ سب لگ جائیں گے, اللہ نے چاہا کبھی نہ کبھی لگ جائیں گے. لیکن آپ یہ سوچیں گے 400 جو زندگیاں لگی ہیں ان کو اب آپ کی میری ضرورت نہیں ہے. بالکل ایسے ہم تو ڈونر بیس پہ ہم بیسکلی ان بچوں کو ایڈ کر رہے ہیں کہ جو کل کو ڈونرز بن جائیں. رائٹ. کراچی میں بڑا نظر آتا ہے یہ سلسلہ. پاکستانی جنرلی فلانتھروپی کے معاملے میں عمر وی ڈو ویل. اس میں اکثر کچھ نمبرز وغیرہ بھی شیئر ہو رہے ہوتے ہیں, مجھے نہیں پتا اس کی کیا اوتھینٹسٹی ہوتی ہے. بٹ کراچی میں ہم دیکھتے ہیں, ہم نے کافی دفعہ ڈیورنگ دس کانورسیشن بھی انڈس کا ذکر کیا اینڈ ہم نے ٹی سی ایف کا ذکر کیا. عیدی صاحب آف کورس یہیں سے ہیں, اب رمضان چیپا ہو گیا, سیلانی ویلفیئر ہو گیا. آف کورس آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ باقی شہروں میں بھی اس طرح کی آرگنائزیشن نہیں ہوتی, بٹ از دیر سم تھنگ اسپیشل اباؤٹ دس سٹی کہ یہاں سے کچھ زیادہ ہی ماشاء اللہ. او ٹی ایف آپ بھی کراچی سے آپ کا تعلق ہے, سو واٹس سو اسپیشل اباؤٹ دا سٹی؟ یار کراچی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی میں کہوں گا رحمت ہی کہوں گا کہ رحمت ہے اس شہر میں. وہ الگ بات ہے کہ اس شہر کی حالات جو تھے جو ہیں اللہ کرے آگے بہتر ہو جائیں, لیکن ان کے لوگوں پہ میں کہوں گا کہ اللہ نے خاص رحمت کری ہوئی ہے کہ وہ اس کا جو اتنا ہاتھ کھلا ہے کراچی والوں کا کہ وہ اس کو کوئی میچ ہی نہیں کر پاتا. میں آپ کو بتاؤں کہ مختلف شہروں میں جیسے چیمبر آف کامرس میں ہم نے پریزنٹیشنز دیں, آپ یقین کریں 1 روپیہ نہیں آیا, 1 روپیہ نہیں آیا. اور میں نے سمجھا کہ میں نے تو کمال کر دیا اس پریزنٹیشن میں. صحیح, 1 روپیہ نہیں آیا یار. اور یہاں پر اگر میں اس کی آدھی کیا اس کی پاؤ محنت بھی کرتا ہوں نا تو ماشاء اللہ سے لوگ دے دیتے ہیں یہاں بھی وہاں بھی. دل بہت بڑے ہیں. لیکن میں ایک مزید اور شکایت کروں گا کہ کراچی گورنمنٹ سے میری اپیل ہے کہ کراچی کی جو نان پروفٹس ہیں, چلے سب کو نہیں صحیح, لیکن جو یعنی ٹرانسپیرنٹ کام کر رہی ہیں, پی سی پی سرٹیفائڈ ہیں, رجسٹرڈ ہیں, ان کے پاس ڈیٹا ہے, ان کے پاس ریکارڈ ہے, آپ ان کو کچھ تو چیزوں میں فیسیلیٹیٹ کریں. مثال کے طور پہ ہمارا جو ٹیکس ایگزمپشن سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ ہمیں ملتا ہے 6 مہینے سے 1 سال کا. پوری پاکستان میں 3 سال کا ملتا ہے. اچھا, پورے پاکستان میں 3 سال کا ملتا ہے. انڈر دا لا بھی 3 سال ہی ملنا ہے. لیکن کچھ نہ کچھ تو کہیں نہ کہیں مسئلہ ہے نا کہ ہمیں 1 سال کا ملتا ہے. یہ کراچی اسپیسیفک ہے. میں اگر حیدرآباد سکر سے میرا تعلق ہو تو 3 سال کا ان کا مجھے نہیں پتا نہیں, لیکن میں ٹی سی ایف کا میں کہہ سکتا ہوں, انڈس کا کہہ سکتا ہوں, اپنا کہہ سکتا ہوں, ایل آر بی ٹی کا کہہ سکتا ہوں. یعنی جو یہ تو جائنٹس ہیں نا, ان کو بھی 1 سال کا مل رہا ہے. اچھا آپ اگر گجرانوالہ میں بیٹھے ہوں گے یا آپ اسلام آباد بیٹھے ہوں گے یا آپ کے پی میں بیٹھے ہوں گے, آپ کو 3 سال کا مل جائے گا. مطلب یہ کراچی کے لیے خاص مہربانی کیوں ہے؟ خاص مہربانی ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر ہمیں پیسے نہیں دے سکتے تو کم از کم رکاوٹ نہ کھڑی کریں. میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ ہمیں کام, بلکہ آپ کو ہمیں جتنا ہیلپ کر سکتے ہیں اتنا ہیلپ کر دیں. میں تو یہ کہوں گا. I'm quite surprised by that. ڈاکٹر باری لاسٹ ایئر ہمارے ساتھ یہاں پر موجود تھے اینڈ he was full of praise for Sindh government. Of course Sindh government ظاہر ہے وہ ان کا one of the biggest donors that they have is Sindh government. I'm quite surprised کہ ایجوکیشن کی سائڈ پہ ان کا کوئی بہت زیادہ اس طرف. میں ظاہر بات ہے میں کیونکہ بالکل اے پولیٹیکل رہا ہوں شروع سے, بٹ میں یہ کہوں گا کہ in the last 2-3 years I've become a big fan of مراد علی شاہ صاحب. Okay. Matlab he is doing amazing work. People may disagree with me, but I've seen his work. Right. The kind of mashallah se projects he's doing in Karachi especially, کہ جو کہ education, in the line of education, healthcare, amazing projects. Okay. جو آپ کا سوال ہے کہ وہ اس طرف ایجوکیشن کی طرف کیوں نہیں کر رہے یا اس طرح, جو پہلا جو میں نے آپ کو بات کہی تھی وہ ہے ایف بی آر ریلیٹڈ. تو اس میں ان کا وہ ہے نہیں, وہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ مجھے یہ پتہ ہے کہ اگر کسی طرح میری, یا ابھی میں نے باری بھائی کیونکہ ہمارے بورڈ ممبر ہیں تو ان سے میں نے ریکویسٹ کری ہے کہ وہ مراد علی شاہ صاحب سے بات کریں کہ ہمارے پاس جو یہ انٹرنیشنل ڈونرز ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ جی جتنا آپ پیسے دو گے ہم اس کو میچ کریں گے. سو امید ہے کہ ہماری کوئی میٹنگ ان سے ہو جائے گی. بٹ مجھے یہ پتہ ہے کہ اگر میٹنگ ہو جائے گی اور ان کو ہم قائل کر سکے تو وہ ضرور ہیلپ کریں گے, یہ مجھے اطمینان ہے. بٹ میں یہی بات کر رہا ہوں کہ فرسٹریشن یہ ہوتی ہے کہ دیر از نو ایزی وے ٹو اپروچ سچ پیپل. اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو, آئی نو کہ ہی از بزی, بٹ یہ ہے کہ ایسے آئی ایم شیور کوئی ایجوکیشن میں کوئی اور لوگ ہونے چاہیے کہ جن کو اگر سامنے سے فنڈنگ آ رہی ہے گورنمنٹ باہر کی تو ہم ان کو
ریچ آؤٹ کر سکیں. میک سینس. عمر تھوڑا سا آپ کے اپنے جرنی کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ظاہر ہے آپ سے بات کر کے اندازہ یہ ہوا دیٹ یو ور ناٹ انگیج ود دا فلنٹراپیکل اینڈ ناٹ فار پروفٹ ورک رائٹ فرام دا اسٹارٹ. تھوڑا سا اپنا تعارف کرائیے, آپ کی اپنی ایجوکیشن, انیشل بزنس کرتے تھے, جاب تھی, کیا تھا سلسلہ؟ میں کاروباری فیملی میں پیدا ہوا, کاروبار شروع کرا 16 سال کی عمر سے, فل ٹائم کام کر رہا ہوں والد کے ساتھ. رائٹ. انٹر کرا پرائیویٹلی, پھر گریجویشن کری پرائیویٹلی, اس کے بعد بھی فیملی بزنس میں لگا رہا. 2013 میں فائنلی میں نے فیملی بزنس کو خیر بات کا, اور اس کے بعد سے میں فل ٹائم OTF میں لگ گیا, اور بس اللہ تعالیٰ نے باقی انتظامات کر دیے. یہی کہوں گا میں, اللہ نے اس وقت جتنا اچھا رکھا ہوا تھا آج اس سے زیادہ بہتر رکھا ہوا ہے الحمدللہ. تو کوئی ریگریٹس نہیں ہے, بلکہ سب شکر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ کی کمیونٹی ہوئی, آپ ہوئی, ماشاء اللہ بڑے اسٹیبلشڈ بزنس مین لوگ ہیں آپ لوگ, بٹ وہ کیا چیز تھی؟ کوئی نہ کوئی ایک ٹریگرنگ پوائنٹ تو ہوتا ہے. صحبت. ایک تو یہ کہ مجھے جو ہے وہ 2011-12 میں 2 یا 3 مہینے میں سیویئر ڈپریشن کا شکار رہا. اوکے. کس وجہ سے رہا یہ مجھے بھی نہیں پتا, بٹ کیونکہ ڈپریشن کی بات کوئی ضرور نہیں ہوتی, بٹ اٹ واز اے لائف چینجنگ ایکسپیرئنس فار می. کیونکہ اس کے بعد پھر میں ایک تو اللہ کی طرف بہت زیادہ آ گیا, اور پھر میں سوشل ورک کی طرف بہت آ گیا. ٹھیک. اور اسی کے آس پاس فلڈز ہوئے تھے جب میری طبیعت خراب ہوئی تھی. جی. تو میں پھر فلڈز میں ہر ہفتے شکارپور جاتا تھا فوڈ ڈسٹریبیوشن کے لیے, اور رینجرز ہمارے ساتھ تھی, اور سلیم تبانی میرے استاد ماشاء اللہ سے, ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا. تو وہ میرا سفر وہاں سے شروع ہوا. پھر سلیم تبانی صاحب تھے, پھر اس کے بعد ڈاکٹر باری آ گئے, مشتاق انکل ہیز آلویز بین دیئر فار می ماشاء اللہ سے. تو صحبت ایسی رہی کہ مجھے اس میں, اور اس میں جو کنٹینٹمنٹ آئی, جو شکر گزاری آئی, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ناشکری بھی بہت بڑی بیماری ہے. تو جو شکر گزاری اور کنٹینٹمنٹ جو ہے نا, وہ بہت, اس کی تو کوئی پرائس ہی نہیں ہے. تو بس مجھے اپنے فائنینسز سیٹ کرنے تھے کہ کچھ ایسا اللہ تعالیٰ انتظام کرا دے کہ اپنا کچن بھی چلتا رہے اور یہ کام بھی چلتا رہے. تو اللہ نے وہ بھی کروا دیا. وہ کیسے ہوا؟ شروع میں جو ہے وہ جیسے میرے والدہ والد ظاہر بات ہے جیسے بزنس فیملی سے ہیں, تو میں نے کچھ انویسٹمنٹس کر لیے, وہاں سے مجھے آ گیا. آپ کی طرح میں ماشاء اللہ میرے پاس فائنینشیل اسکلز نہیں ہیں جتنے آپ کے پاس ہیں, لیکن ہم تو رینٹ کھانے والے پھر لوگ ہیں. ہم تو ہاں رینٹ لنک پہ چلے گئے, رینٹ لنک پہ چلے گئے, کچھ شیئرز اور اس طرح کی چیزیں. تو اللہ نے کروا دیا الحمد للہ. چلیں that's wonderful. سو کوئی ایسا موقع آیا 14 سال میں جب واقعی, ایک تو ڈپریشن کا آپ نے ذکر کیا تھا, وہ پری OTF if I'm not mistaken, وہ جو آپ نے اپنا فیز بتایا ایک, that was pre-OTF, right? Pre-OTF, yes. آپ post OTF کبھی کوئی ایسا موقع ہوا یار نہیں چلے گا یہ کام, بہت ہی زیادہ آپ ڈپریسڈ ہو گئے ہوں, یار لائف وہی ٹھیک تھی یار, کن چکروں میں اپنے آپ کو پھنسا دیا؟ 15 سال میں 15 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں. ماشاء اللہ زبردست. 15 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں. میں رات کو جو ہے وہ اس ایکسائٹمنٹ میں مجھے نیند نہیں آتی بازت کہ مجھے کل یہ کرنا ہے مجھے. تو میں نے اپنے جو ہے نا ایک نوٹس میں ایک میری ڈائری ہے, اس میں میرے کام لکھے ہوتے ہیں کہ جو میں نے کرنے ہیں. رائٹ. تو وہ کبھی ڈائری میری خالی نہیں ہوتی. ہاں جو کام ہو جاتے ہیں وہ میں مٹا دیتا ہوں وہاں سے, تو وہ ایک ڈیجیٹل ڈائری ہے میرے پاس, تو وہ ہوتا ہے. اور میں مطلب ہے میری ہر نماز میں پاکستان کے لیے اور OTF کے لیے دعا ہوتی ہے, اپنے لیے دعا ہوتی ہے, کاموں کے لیے ہوتی ہے, اور اس کے لیے ہوتی ہے کہ یہ کام میں اخلاص ڈال دے اور ایسا کر دے کہ اس سے جڑے ہوئے جتنے لوگ ہیں وہ دنیا میں بھی عزت پائیں اور آخرت میں بھی. تو میں یہ کہوں گا کہ 15 سال میں 15 سیکنڈ بھی ایسے نہیں تھے جس میں مجھے کوئی ڈاؤٹ تھا. کوئی ایک پرٹیکولر اسٹوری تو ذہن میں آتی ہوگی آپ کے, کوئی یار یہ کام ہم نے جو کیا ہے نا بس یہ بڑا خوبصورت کام ہو گیا, کوئی ایک بچہ, کوئی ایک کیس, کوئی ایک جرنی؟ ہر مہینے 2 مہینے میں ایسا ہوتا ہے کہ اصل میں ہمارے اسٹوڈنٹ افیئرز ٹیم ہے ہماری, جو کہ 6 سے 7 ماشاء اللہ بریلینٹ بچیاں ہیں سائیکالوجی بیک گراؤنڈ سے, جو کہ ان بچوں کے ساتھ اٹیچ رہتی ہیں. تو وہ سال میں 4 دفعہ ان بچوں سے ملتی ہیں, سارے بچوں سے. صحیح. تو ہر دوسرے یا تیسرے مہینے کوئی اسٹوری آ رہی ہوتی ہے میرے پاس, جو لاسٹ میں ریسنٹ بتا دیتا ہوں کہ اتنی دفعہ آیا میں اتنا زیادہ اپنے آپ کو میں پرائیویٹ ہوں رونے کے معاملے میں, کہ میری والدہ کے بھی جب انتقال ہوا آئی واز ویری ویری کلوز ٹو مائی مدر, اینڈ مطلب کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ میں اوور ویلم نہ ہوں ان کا سوچ کے, بٹ میں ان کے انتقال پہ بھی کسی نے مجھے روتے ہوئے نہیں دیکھا. آئی ایم دیٹ ٹائپ کہ میں اکیلے جا کے کسی کونے میں رو لوں گا لیکن سب کے سامنے نہیں روں گا. تو ابھی ہمارا گولف ٹورنامنٹ ہوا تھا, فنڈ ریزر ہوا تھا ہمارا, تو وہاں پر 2 بچیاں آئی تھیں, مجھے پتہ بھی نہیں تھا یہ کون سی بچیاں ہیں اور کیا.
اس میں جو انہوں نے بات چیت کری میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ میری کیا حالت تھی, اور آئی جسٹ کوڈ ناٹ اسٹاپ مائی ٹیئرس. اٹ واز سو اوور ویلمنگ فار می اینڈ اٹ واز سو ایموشنل فار می. اور اس بچی نے اڑا کے رکھ دیا. مطلب میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا تھا کہ میرا بس سجدے میں جانے کا دل کر رہا تھا کہ یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں, اور یہ ہر دوسرے تیسرے مہینے اللہ تعالیٰ ایک ڈوز دے دیتا ہے جس سے آدمی کوئی ہمت ہو جاتی ہے کہ پھر کھڑا ہوتا ہے انسان اور پھر جو ہے اس ہمت پکڑتا ہے. تو یہی بچے ہیں جن کے لیے ہم کام کر رہے ہیں, رائٹ, اور یہی ہمارا کل ہے. اور میں تو بس یہ دعا کرتا ہوں کہ یہ بچے جو ہیں, کیونکہ تعلیم کے ساتھ تربیت بہت ضروری ہے, تو ہم کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ایسے بچے ہوں ہمارے ساتھ جو کہ آلریڈی ان کی ویلیوز جو ہے نا وہ بڑی سالڈ ہوں, کیونکہ پر کل ویلیوز بھی تو اچھی ہونی چاہیے نا. سو ٹرو. ماشاء اللہ 700 ملین تو آپ نے لینڈ مارک ٹچ کر لیا, تو اب کیا لے کر, مجھے پتا ہے آپ کے بورڈ میں ڈاکٹر باری جیسے لوگ موجود ہیں جو کہ آپ کو شاید ہو سکتا ہے اگلے سال کے لیے شاید 1.5 بلین کا ٹارگیٹ دے کے بیٹھے ہوئے ہوں, بٹ آگے کا کیا پلان ہے, واٹ از دا نمبر دیٹ یو آر لوکنگ ایٹ. ظاہر ہے یہ گیم اتنی بڑی ہے, میں اس کا گیم ورڈ یوز کر رہا ہوں اس کے لیے, گیم اتنی بڑی ہے کہ اس میں تو ہمیں ایک انفینٹ شاید پیسے چاہیے, وچ از آئی وڈ سے اگین آئرونک اینڈ انفارچونیٹ کہ یار یہ میرا کام تو نہیں تھا, یہ تو گورنمنٹ کا کرنا تھا, چلو بٹ کوئی تو کر رہا ہے. سو اگر میں کہوں واٹ آر دا امیجیٹ پلانز دیٹ یو آر لوکنگ ایٹ. پہلی بات تو یہ کہ میں اس کو ایڈریس کرنا چاہوں گا, جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا, میں بہت سارے پروجیکٹس او ٹی ایف کے علاوہ بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں جو او ٹی ایف سے باہر رہ کے اپنے ملک کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے. اور مجھے اکثر لوگ جو کوئی کہتے ہیں نا کہ یہ نہیں, یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے, رائٹ, مجھے بڑا برا لگتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر کے سامنے ایک گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے تو آپ 2,500 یا 5,000 روپے دے کے اس کو ڈھکوا بھی سکتے ہیں, اور یا پھر آپ 4 سال تک اس میں لوگوں کو گرتے دیکھ بھی سکتے ہیں. بالکل ایسی چوائس آپ کی ہے, بالکل ایسی, آپ کے سائڈ پہ کھڑے ہوئے. میں تو بھائی اس کو ڈھکوانا چاہوں گا اگر اللہ نے مجھے استطاعت دی ہے, میں تو اس مائنڈ سیٹ سے ہوں. پہلی بات. اب آپ کا جو سوال تھا کہ آگے کا, میں نے 2 یا 3 سال پہلے ایک کام یہ کرا کہ میں نے ساری اپنی فون بک چیک کری کہ میرے دوست کہاں ہیں دنیا میں. تو میرے زیادہ تر دوست تھے ہی نہیں پاکستان میں, تو میں نے ہر جگہ جو ہے نا او ٹی ایف کمیونٹی اسٹارٹ کر دی, اور میں نے ان کو کہا کہ بھئی آپ سال کا مجھے صرف 5 اسکالرشپ دے دو. اور میں نے ان کے ساتھ بریلینٹ اسٹوریاں شیئر کری اسٹوڈنٹس کی, اور وہ 5 سے شروع ہوا, پھر وہ 20 ہو گیا, پھر 25 ہو گیا, پھر 50 ہو گیا, پھر 100 ہو گیا. تو اب جو ہے وہ کمیونٹیز جو ہے, کچھ کمیونٹیز چیپٹرز بن گئے, جس میں کینیڈا میں ہم رجسٹر ہو گئے, ہم یو کے میں رجسٹر ہو گئے, ہم یو ایس میں رجسٹر ہو گئے, اور اب ہم یو اے ای میں رجسٹر ہو رہے ہیں. یو اے ای میں بھی رجسٹر ہو جاتے, لیکن ہمارے یہاں ایک ڈاکیومنٹ ہمیں چاہیے تھا, کاغذ کا پیس, جو کہ ہمارے یہاں کسی گورنمنٹ ادارے میں پھنسا ہوا تھا اور اس سیٹ پہ بندہ نہیں تھا 2 مہینے تک. تو اس لیے وہ ہم بیک ٹو اسکوائر 1 چلے گئے, ہم دوبارہ 4 مہینے پہلے چلے گئے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم پھر کر لیں گے, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارا کریڈٹ کر دے گا ہمارے ثواب میں. آگے کا پلان یہ ہے کہ آج اگر اللہ نے پچھلے سال کے اگر 850 سے اس سال 2000 کر دیا, میں اپنا ویژن چیک کر رہا تھا 5 سال پرانا. 5 سال پہلے میرا ویژن تھا 1500 اس سال, تو الحمدللہ ہم 2000 پہ پہنچ گئے. رائٹ, اب ہمارا ویژن ہے 5000, یعنی اگلے یعنی آپ سمجھ لیں 2030 پہ وی وانٹ ٹو ٹچ 5000 اسکالرشپس. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم شاید 2-1 سال میں ہی پہنچ جائیں گے, کیونکہ ہمیں صرف ٹرانسپیرنسی مینٹین کرنی ہے کہ سامنے جس کو, کیونکہ دینے والے ہاتھ بہت ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ کنگ ایڈورڈ ہے یا نسٹ ہے, جی, آپ کو پتہ ہے کہ ان کی آئی تھنک سب سے بڑی ریسورسز میں ایک ریسورس ہے ان کی المنائی. بالکل ایسی, ٹھیک ہے, it goes for every big university I think. انفارچونیٹلی یہاں یہ کیس نہیں ہے. اچھا, نہیں ہے بھائی, بالکل نہیں ہے. آئی بی ایم میں یہ چیز نظر نہیں آتی ہے آپ کو؟ I'm سر surprised actually. ہے, لیکن جی, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ ایسے نام ہے جو میں لینا نہیں چاہتا, ان کو ڈونرز کی ضرورت نہیں ہے آج. اوکے, ان کی اتنی سالڈ المنائی ہے, واو, 1-2 ایسے ہیں امیزنگ, اور وہ میں کہتا ہوں کیس اسٹڈی کرنی چاہیے ان کی. اور باقی 99% ایسے ہوں گے جن کے پاس, جن کا پورا ہی نہیں ہوتا, جس میں آپ کا بھی ہے ادارہ, ٹھیک ہے نا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کل کو او ٹی ایف کی کمیونٹی ایسی بن جائے جو ہمارے بچے نکل رہے ہیں. بالکل, کہ اگر ہم 2 سال کا اگر آپ 400 بچہ نکال رہے ہیں, کل کو ہم 4000 بچہ نکالیں گے, یہ کیوں نہیں دے گا ہمیں؟ اچھا چلو ہمیں نہیں دے گا, ٹی سی ایف کو دے دے گا, انڈس کو دے دے گا, ہمیں تو بہت خوشی ہوگی. پاکستان کو تو دے گا نا. اس وقت 3 کروڑ روپے او ٹی ایف کو آلریڈی آتا ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی, جو آپ کے یہاں سے جناب ماشاءاللہ زبردست, جن جگہوں پہ وہ نوکری پہ لگے ہوئے وہاں سے بھی سی ایس آر کے تھرو دلوا رہے ہیں,
اپنی جیبوں سے بھی دے رہے ہیں. ملٹی پلائر افیکٹ ہے یہ, ایکسپونینشیل گروتھ. اور ہم تو مجھے ایک صاحب نے مجھے ڈی مورلائز لوگ بہت کرتے ہیں نا, تو میں اور اللہ مجھے ریسارج کر دیتا ہے. میں تو پتہ نہیں تھوڑا سا کریزی ہوں. کسی نے مجھے کہا, میں نے بڑی اچھی پریزنٹیشن دی اپنے خیال میں, انہوں نے کہا کہ بٹ عمر اٹس اسٹل اے ڈراپ ان دی اوشن. میں نے کہا سو اٹس اسٹل مائی ڈراپ ان دی اوشن. اٹس میری کیپیسٹی اگر ایک ڈراپ کی ہے, میں نے اپنا تو ڈراپ ڈال دیا نا. مطلب یہ تو عجیب سی بات ہے. ایک تو لوزر والی ٹاک ہے کہ اٹس اسٹل اے ڈراپ ان دی اوشن, میں اکیلے کیا کر لوں گا. یار واٹ نان سینس, آپ اکیلے ہی کریں گے. صحیح, آپ اکیلے ہی کریں گے. میں نے جب پہلے سال جب فنڈ جو میں نے آپ سے کہا تھا 15 لاکھ کیے تھے, آپ یقین کریں مجھے کسی نے 3 لاکھ روپے دیے. مجھے لگا یار میں نے دنیا فتح کر لی, 3 لاکھ روپے مجھے دے دیے. رائٹ. اب 30 لاکھ سے بھی داڑھ گرم نہیں ہوتی. انڈرسٹینڈیبل. تو اللہ تعالیٰ, یہ اللہ تعالیٰ کروا رہے. جس دن میں نے یہ سوچا کہ میں کر رہا ہوں, بس وہ اینڈ ہے. نہیں بالکل عمر, آپ جب یہ بات کہہ رہے تھے میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی کچھ لوگوں کا انتخاب کرتا ہے. یہ ہر ایک کے ذہن میں یہ خیال نہیں آتا. اٹ وڈ ہیو بین, یور لائف وڈ ہیو بین پریٹی ایزی نا, ابو کے ساتھ کام میں کرتے رہتے, مے بی فائنینشلی یو وڈ ہیو بین بیٹر آف, یہ بھی ہو سکتا ہے سلسلہ. لیکن کچھ جیسے آپ نے اپنے لیے کریزی کا ورڈ یوز کیا کہ اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے کہ یار یہ میرے کچھ کریزی لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ ان میں یہ خیال ڈالتا ہے. اور آپ کے دیکھیے, آپ کی بدولت, آپ کے ڈونرز کی بدولت کتنے سارے بچوں کی لائف جو ہیں وہ چینج ہوئی ہیں. میں نے بتایا تھا کہ میرا بھی OTF کے ساتھ سلسلہ رہتا ہے. آپ عمر, ایک بڑا اچھا پروگرام ہم نے لانچ کیا تھا مینٹرنگ مائنڈس کے نام سے, جس میں ہم بچوں کی نہیں تھا, ابھی بھی ہے, ابھی بھی چل رہا ہے ماشاء اللہ. اٹس ان سیزن 3 ناؤ, میں سیزن کہتا ہوں اس کو. تو اب ہم ایئر 3 میں آ گئے ہیں, بلکہ ایئر 4 اب اسٹارٹ کریں گے, جس میں ہم بچوں کی پروفیشنل گرومنگ پہ کام کرتے ہیں. آل یہ وہ بچے ہیں جو کہ کچھ عرصے بعد گریجویٹ ہونے والے ہوتے ہیں. انٹرویو اسکلز, ریزیومے بلڈنگ, فائنینشیل مینجمنٹ, جس پہ یہ ناچیز تھوڑی سی بات کرتا ہے. انڈسٹری سے بڑے اچھے لوگ آتے ہیں. سو فوکس جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ بچوں کو ڈگری دلا دی جائے, بلکہ ان کی جو ایک پروفیشنل گرومنگ ہے وہ بھی کی جائے, تاکہ بیکاز دیز آر دا لٹل سافٹ اسکلز دیٹ ریئلی میک دا ڈفرینس بٹوین این آرڈنری اینڈ این ایکسٹراڈنری چائلڈ. سو عمر, بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. آئی واز ویری ایکسائٹیڈ جب مجھے پتا چلا تھا کہ ارے یار عمر متین صاحب کے ساتھ. اچھا آپ کو نہیں پتا تھا, میں نے اس لیے آپ کو میسج بھی نہیں کیا تھا. یہ ہمارے دوست جو ہے نا بتاتے نہیں ہیں کہ یہ پوڈ کاسٹ ہوسٹ کون کرتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آئی واز ویری ایکسائٹیڈ جب مجھے پتا چلا کہ جی آپ اس پوڈ کاسٹ میں آئیں گے, بیکاز اس طرح ہماری پہلی کانورسیشن ہوئی. وی نو ایچ ادر فار اے ویری لانگ ٹائم. عمر ہیز بین مائی لانگ ٹائم ریڈیو لسنر بائی دا وے. بٹ اس طرح کانورسیشن میں بہت مزہ آیا, آپ کی جرنی کا جان کے, آپ کے ایمبیشنس کے بارے میں جان کے, اور بہت ساری دعائیں آپ کے لیے اینڈ بیسٹ وشز. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ ایز ویل. اورنج ٹری فاؤنڈیشن میں آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ آپ صرف ہیلپ, اگر ظاہر ہے یو کین گو اینڈ وزٹ دیئر سوشل میڈیا پیجز. بائی دا وے دے آر ویری ایکٹیو, چاہے وہ انسٹاگرام ہو, فیس بک ہو, یا پھر لنکڈن پیج ہو, وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں. یو کین گیٹ آل دا ڈیٹیلس, ہاؤ کین یو سپورٹ, کیا کیا پروگرامس چل رہے ہیں, کیا ہے سلسلہ. آپ کیش میں بھی سپورٹ کر سکتے ہیں, آئی کین ٹیل یو دیٹ آپ ان کائنڈ بھی سپورٹ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس بھی بکس ہوتی ہیں, کچھ ہوتی ہیں اچھی حال میں, ہم دے دیتے ہیں. وہ پھر ان کے ایونٹس وغیرہ بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں ماشاء اللہ, جہاں پہ فنڈ ریزنگ ہوتی ہے. یو ہیو گاٹ دوز کلوتھس دیٹ یو تھنک دیٹ دے آر ان سیلیبل کنڈیشنز, ان یوز, بہت سارے ہم لوگوں کے پاس پڑے ہوئے ہوتے ہیں, وہ بھی بک جاتے ہیں. جہاں کہیں سے بھی فنڈ ریزنگ ہو سکے, سو پلیز بی اے پارٹ آف دس. اٹس اے بیوٹیفل کاز. آپ کو اپنے سامنے, سو میں جب مینٹرنگ مائنڈز میں خود سیشنز کر رہا ہوتا ہوں, آئی فیل سو گریٹ. 40 50 60 بچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, برائٹ بچے ہوتے ہیں, اچھے سوالات پوچھیں, آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ اچھی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں, اور انشاءاللہ آگے جا کے یہ پاکستان کو کس طرح کنٹریبیوٹ کریں گے. دس ریئلی وارمز یور ہارٹ, اور بہت مزہ آتا ہے اس پورے پروگرام میں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ کے ساتھ عدیل ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.